نبی بعد اما بعد صفحہ نمبر 221 سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 77 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انہوں نے کہا ان یسرق اگر اس نے چوری کی ہے فقد سرق تو یقیناً چوری کی اخ لہ اس کے بھائی نے من قبل اس سے پہلے فاسرھا تو چھپایا اس بات کو یوسف علیہ السلام نے فی نفسی اپنے دل میں ولم یبدھا لہم اور ان کے لیے ظاہر نہیں کیا قال اور کہا انتم شر مکانا تم برے ہو بدترین ہو مکاناً رتبے کے اعتبار سے واللہ اعلم اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے بما تصفون جو تم بیان کر رہے ہو قالوا تو انہوں نے کہا یا ایہا العزیز اے عزیز ان لہ ابن بے شک اس کا باپ ہے شیخاً کبیراً وہ بوڑھا ہے ضعیف ہے فخذ احدنا تو لے پکڑ لے ہم میں سے کسی ایک کو مکانہ اس کی جگہ انا نراک من المحسنین بے شک ہم تجھے دیکھ رہے ہیں احسان کرنے والوں میں سے قال معاذ اللہ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ ان نأخذ یہ کہ ہم پکڑیں الا مگر من وجدنا متاعنا اسی کو جس پایا ہم نے اپنا سامان عندہ جس کے پاس یعنی اللہ کی پناہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں جس کے پاس ہمارا سامان پایا گیا انا اذا لظالمون بے شک ہم اس وقت البتہ ظالم ہوں گے یعنی اگر اس کی جگہ کسی اور کو پکڑتے تو ظالم ہوں گے تو یہاں پر آپ نے پیچھے پڑھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے ایک تدبیر کی تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا اور پیالہ رکھ دیا تھا وہ بات آپ نے تفصیلاً کل کے درس کے اندر سن لی تو وہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے وہ کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی پہلے بھی تھا جس نے چوری کی تھی اب دیکھیں کتنے ظالم ہیں اپنے آپ کو بڑا پاک پارسا ثابت کر رہے آپ نے کل کے درس میں پڑھا انہوں نے کہا تھا وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ وہ ہم تو چور نہیں ہیں ہم تو چوری کرنے والے نہیں تمہارا کیا گم ہو گیا ہم تو چوری نہیں کرنے والے اور یہاں کرے کہ اس کا بھائی یعنی مائیں الگ تھی باپ ایک ہے نا ہے تو بھائی ان کا بھی تو کہتے جو اس کا سگا بھائی ہے اس نے بھی اس سے پہلے چوری کی اب دیکھیں یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ انہوں نے کیا یہ اچھے طریقے سے جانتے تھے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کیسے گم کر دیا کنویں کے اندر ڈال دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جگر کو ٹھیس پہنچائی ان کو تکلیف پہنچائی ان کے بیٹے کو ان سے دور کر کے اب دوسرا بیٹا اس کے ساتھ بھی یہ جو حسد ہے ظاہر ہے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ان کا حسد ان کا بغض کیسا رہا ہوگا ان کا سلوک کیسا رہا ہوگا کہ جس کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا بجائے نادم و شرمندہ ہوں وہ آج ایک جگہ پہ کہہ رہے کہ یہ اس نے چوری کی ہے اس سے پہلے بھی اس کا ایک بھائی تھا جس نے چوری کی اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم نے تو چوری کی نہیں ہم تو چور نہیں ہیں اپنے آپ کو پاک صاف کہہ رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ کیا اس کا پہلے بھائی بھی چور تھا بعض اسرائیلی روایات سے نا بعض نے یہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ انہوں نے اس لیے کہا کہ پہلے چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی تو یوسف علیہ السلام سے ایک دفعہ ایسے ہوا وہاں پہ بچپنے میں یہ کیا ایک دفعہ ایسے ہوا یہ ساری اسرائیلی روایتیں ہیں ایک پیغمبر کی شان شان ہی نہیں یہ بات اور دوسری بات یہ ہے یہ کہنے والے کون سے سچے ہیں کہ اس کے بھائی نے چوری کی یہ کہنے والے تو بڑے جھوٹے ہیں کہنے والے تھوڑی سچے ہیں کہ ان کی بات آ گئی کہ اس کے بھائی نے چوری کی تو اب کوئی نہ کوئی ہم نے چوری کا واقعہ ڈھونڈنا ہی ڈھونڈنا ہے یہ کہنے والے وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے لے کر جا کے سیر سپاٹا کروائیں گے واپس آ کے کہتے ہیں بھیڑیے نے کھا رہی یہ سچے کنویں میں ڈال کے باپ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں جو وقت کا پیغمبر بھی ہے ان کا باپ بھی ہے اور آج جہاں جب کہہ رہے ہیں کہ اس کے بھائی نے پہلے بھی چوری کی
تو ان کی بات کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے، کیا سچائی ہو سکتی؟ تو جھوٹے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کوئی چوری نہیں کی اس سے پہلے، یہ تو انہوں نے ایسے ہی بات کر دی، الزام لگا دیا تاکہ اپنے آپ کو جو ہے نا بری کر سکے کہ ہم ٹھیک ہیں، یہ 10 یہ اگر اس نے کوئی پیالہ چرایا ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ اب ظاہر ہے اس بات نے یوسف علیہ السلام کے دل کو کتنا زخمی کر دیا گیا ہو، کتنا زخمی کیا ہوگا کہ یہ ظالم اب تک بھی نادم نہیں ہوئے۔ بچپن میں انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، انہیں نہیں پتا میں یوسف ہوں، مجھے تو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، یہ میرے بھائی ہے۔ تو آج بھی ان کے دلوں میں کوئی ندامت نہیں ہے کہ ہم نے اپنے چھوٹے سے ایک بھائی کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ آج بھی کہہ رہے اس کا ایک بھائی بھی ہوا کرتا تھا، وہ بھی چور تھا معاذ اللہ، اس نے بھی چوری کی تھی۔ تو اس وقت کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے بندے کا کہ ان کے اندر تو ابھی تک جو ہے انسانیت نہیں آئی۔ تو اس بات کو یوسف علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر ہی چھپا لیا۔ ظاہر غصہ تو آتا ہے نا، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل کے اندر ہی چھپا لیا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ان کے سامنے اس بات کو ظاہر نہیں کیا۔ ہاں یہ بات ضرور کی، کہا أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، تم لوگ نا رتبے کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے ذات سے بڑے ہی بدتر ہو، بدترین لوگ ہو تم، تمہارا کوئی ویلیو، کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ تو جانتے تھے کہ یہ کس کیٹیگری کے ہیں، میرے بھائی، ان کی سوچ کہاں تک ہے، ان کا حسد کس حد تک بڑا ہوا ہے۔ تو کہا انتم شر مکانا واللہ، اور جو تم کہہ رہے ہو اس کے بھائی نے چوری کی، واللہ اعلم بما تصفون، جو تم بیان کر رہے ہو اللہ اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز، اب ان کو تو نہیں پتا یہ وہی عزیز ہے جسے ہم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ کہا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، بڑی عمر کا آدمی ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، اور تو یہ اس کا صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ فخذ احدنا مکانہ، ظاہر ہے ان کو پتا تھا کہ پہلے یوسف علیہ السلام کو ہم لے کے آئے، گم کر دیا، اب دوسرا بھائی لے کے آئے تو اچانک ایک معاملہ بن گیا ہے، تو باپ نے تو ہمارے اوپر یقین نہیں کرنا، باپ کہے گا دوسرے بھائی کو بھی جا کے تم نے چھپایا۔ تو اب کہنے لگے ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، کیونکہ بڑی پختہ قسمیں اٹھا کے آئے ہوئے تھے، بڑے پکے وعدے کیے کر کے آئے ہوئے تھے کہ ہم لے کے آئیں گے، تو اس لیے کہنے لگے فخذ احدنا مکانا، اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ بڑا احسان کرنے والے، بڑی نیکی کرنے والے، یعنی آپ کا رویہ بڑا اچھا ہے، آپ کا سلوک بڑا اچھا ہے، اس لیے آپ ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں، اس کو چھوڑ دے، اس کا باپ ہے، اس کا صدمہ نہیں برداشت کر پائے گا۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ میں تم میں سے کسی کو پکڑ لو، سوائے اس کے کسی اور کو پکڑ لو جس کے پاس ہمارا سامان ہے۔ اب یہاں پر آپ اندازہ لگائیں، یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہم چور کو چھوڑ دیں اور جو آدمی جو چور نہیں ہے اس کو پکڑ لیں، بے گناہ کو، بے قصور کو پکڑ لیں، یہ نہیں کہا۔ یہ اگر کہتے تو بھائی کے اوپر چوری کا الزام آتا نا، ایسے ججے تلے الفاظ بولے، اپنے بھائی کو بھی بری قرار دے اور بات بھی پوری کہہ دے۔ کہا ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو پکڑے جس کے پاس ہمارا سامان پایا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے ان کا سامان تو ان کے پاس ہی پایا گیا نا، ان کے تھیلے میں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم چور کو چھوڑ دیں، چوری کا لفظ نہیں بولا، نہ چور کا لفظ بولا، نہ جرم مجرم، نہ قصوروار، کچھ بھی نہیں کہا، جس کے پاس ہمارا سامان ہے اسی کو لیں گے۔ اب بھائی کو رکھ بھی لیا، بھائی کو چور بھی نہیں کہا، رکھ بھی لیا، کہا لیں گے تو اسی کو لیں گے، اور اپنے بھائی کو تو پہلے ہی بتا دیا تھا پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، میں تمہارا بھائی ہوں۔ تو بھائی تو دل ہی دل میں خوش ہوتا ہوگا، تم جو مرضی کرو، یہ عزیز تو میرا بھائی ہے سکا۔ تو کہا کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں کہ میں اس کے علاوہ دوسرے کو پکڑ لوں جس کے پاس ہمارا سامان ملا ہے۔ اِنَّا اِذًا لَظَالِمُونَ، اگر ہم ایسا کریں کہ اس کو پکڑ لیں جس کے پاس سامان نہیں، کسی اور کو رکھ لیں، تو یہ تو ظلم ہے، اور ہم تو ظلم نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیے یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں، یہاں پر بھی آ کر وہ کیا کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کو مزید صدمہ ہی دے رہے ہیں، ان کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں، ان کے بارے میں برے خیالات کا ہی اظہار کر رہے ہیں، ابھی بھی اپنی غلطی کے اوپر نادم اور جو ہیں وہ شرمندہ نہیں ہو رہے۔ یہ حسد ہوتا ہے، حسد جب انسان کے اندر آ جاتا ہے، اور حسد کی وجہ سے جب وہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے،
تو اندر سے اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، مرے ہوئے ضمیر والا آدمی ہے، اس کے ضمیر اندر سے جاگ کے اس کو نہیں کہتا کہ ظالم تو ہے، چور تو ہے، یہ تو ایک پیالے کی بات، تو پورا انسان اپنے باپ سے چوری کر کے تم لوگوں نے کیا حال کیا اس کا، اور جھوٹ پہ جھوٹ جا کر بولے۔ تو اب یہ جو تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی، انہوں نے یہاں پر بڑا وویلا کیا، اب آگے بھی اس کے بعد بات آئی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ہی رکھ لیا اور ان کو کہا چلو اب اگلی بات جو ہے وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگی۔ سبحان اللہ۔